بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. کل آخری فرمان ہم نے پڑھا تھا کہ مشہور حدیث ہے المؤمن مبتلا، مومن ہمیشہ مبتلا رہتا ہے، مومن ہمیشہ بلاؤں اور آزمائشوں کا شکار رہتا ہے۔ اور کل کی عبارت یہ تھی کہ للبلاء اسرع الى المؤمن من انحدار سیل من اعلی الطلعہ الى اسفلها ومن رکض البرازین، یعنی جس تیز رفتاری سے کسی پہاڑ یا ٹیلے کے چوٹی سے نشیب کی طرف پانی آتا ہے، اس سے زیادہ تیز رفتاری سے بلا اور آزمائش مومن کی طرف آتا ہے۔ اور برزون وہ عالی نصب اور بہت ہی تیز رفتار گھوڑوں کی ایک قسم ہے، اس کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بلا مومن کی طرف جو ہے نا وہ نازل ہوتا ہے۔ اچھا جی، السعید، یہاں سے آج شروع کرتے ہیں۔ السعید من وعظ بغیرہ فاتعظ، سعید اور خوش قسمت کہیں یا نیک بخت آدمی وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے۔ بار بار قرآن میں آیا ہے فاعتبروا یا اولی الالباب، فاعتبروا یا اولی الالباب، یہ اصلاً گزشتہ اقوام کی داستانیں وہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کی ہے تاکہ ان سے سبق حاصل کر جائے، دوسروں سے جو ہے نا وہ سبق حاصل کرو۔ رودوا یا روضوا انفسکم علی الاخلاق الحسنہ، اس مضمون کی بہت ساری روایات ہیں۔ ایک روایت مثلا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، ایک آدمی پیدائشی طور پر با اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، بعض آدمی پیدائشی طور پر با اخلاق نہیں ہوتے، یعنی حسن خلق کو زبردستی اپنے اوپر مسلط کرنے کو کہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، زبردستی اور کوشش کرو کہ جو اخلاق الہی ہے نا ان سے آراستہ ہو۔ جب ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اخلاقیات جو بندے کے اندر پیدائشی طور پر نہیں ہیں ان کو اپنے اوپر جب مسلط کرے گا، آہستہ آہستہ وہ حسن خلق، وہ بردباری، وہ صبر، وہ حلم وہ انسان کے یعنی مزاج میں شامل ہو جاتا ہے۔ روز ریاضت یعنی پریکٹس کرنا، تربیت دینا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اخلاق حسنہ کی تربیت کرو۔ فإن العبد المسلم يبلغ بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم، کیونکہ خدا کا مسلمان بندہ جو ہے وہ اپنے حسن خلق کی وجہ سے اس آدمی کے مقام اور درجے تک پہنچتا ہے جو ہمیشہ دن کو روزے رکھے اور راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز پڑھے۔ حسن خلق وہ حدیث کئی دفعہ میرے مومنین کا فرمان آپ کو سنا چکا ہوں کہ جب پوچھا گیا کہ لوگ کیوں موت سے ڈرتے ہیں، فرمایا اس لیے کہ لوگوں نے موت کی تیاری نہیں کوئی کی ہوتی۔ اور جب پوچھا گیا مل استعداد للموت، موت کے لیے تیاری کا کیا طریقہ ہے، آپ نے تین چیزوں کا نام لیا تھا، یعنی ایک دوسرے کے ان کو برابر کی حیثیت دی ہے۔ ادا الفرائض، موت کی تیاری کے لیے یا اپنے اندر سے موت کا خوف نکالنے کے لیے پہلا کام کرنا ہوتا ہے
واجبات کو بجا لانا ہوتا ہے۔ نمبر 2 وجتناب المحارم، حرام کاموں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ تیسری چیز واکتساب المکارم، اخلاق حسنہ۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، یہ 3 کام اگر کر لو، واجبات کو بجا لاؤ، حرام کاموں کو ترک کرو، با اخلاق بنو، اخلاق حسنہ سے آراستہ، فلا تبال او وقع الموت علیک او وقع الموت علیک، پھر تمہیں پرواہ نہیں ہوگی کہ موت تمہارے اوپر گرتی ہے یا تم موت کے اوپر آ کے گرتے ہو۔ اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا ہے ابو طالب کے فرزند کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ موت کے اوپر گرے یا موت اس کے اوپر گرے، اس لیے کہ وہ علی واجبات کا پابند ہے، حرام کاموں کو ترک کیا ہوا ہے، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہے۔ جو بھی یہ کام کرے اس کے دل سے موت کا خوف جو ہے وہ بجھاتا رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بندہ اپنے حسن خلق کے ذریعے قائم اللیل و صائم النہار، دن کو روزے رکھنے والا اور راتوں کو رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نمازوں میں گزارنے والے کا جو مقام ہے اس تک پہنچتا ہے بندہ اپنے حسن خلق کے ذریعے۔ یا من شرب الخمر وهو يعلم انه حرام سقاه الله من طینۃ خبال۔ دیکھیں آدمی کسی بھی کام کا جواب دہ اس وقت ہوتا ہے، واجب کو ترک کرنے کا جواب دہ اس وقت ہوتا ہے، یا فعل حرام کے مرتکب ہونے کا جواب دہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اسے پتہ ہو کہ یہ کام واجب ہے اور نہ کرے، اسے پتہ ہو کہ مثلا یہ کام حرام ہے اور پھر بھی وہ اس کا مرتکب ہو، اس کو پتہ نہ ہو وہ جواب دہ نہیں ہے۔ اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ پتہ نہیں ہے، جاہل ہے اس واجب کے بارے میں، یعنی یہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے اگر یہ جاہل رہا ہے پھر بھی وہ جواب دہ ہے۔ جیسے اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے حصول علم کا اور جاہل رہ گیا ہو، پھر وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہے، خدا کے بارے میں جواب دہ نہیں۔ یہ یعنی امیر المومنین کا دور حکومت نہیں تھا، کسی اور کا دور حکومت تھا۔ وہ ایک حاکم کے پاس کیس آتا ہے، ایک بندے نے جو ہے وہ شراب خوری کی ہے، انہوں نے اس کو سزا سنا دی، عمل درآمد نہیں ہوا، سزا سنا دی کہ بھئی اس کو اتنے کوڑے لگائے جائیں۔ اچھا اس نے آگے سے دعویٰ کیا بھئی یہ تازہ جو ہے نا وہ شراب پر پابندی لگی تھی، کہا میں بھئی ایسا علاقے کا رہنے والا ہوں جہاں یہ پیغام ہی نہیں پہنچا، شراب کو حرام، حرمت علیکم المیتۃ والخمر والخنزیر، یہ مردار شراب اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں خنزیر وغیرہ، ان کو حرام کہا، مجھ تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ تحقیق کی گئی کہ بھئی جس تمام اصحاب سے ان سے جو ہے نا وہ پوچھ گچھ کی گئی کہ بھئی یہ وہاں تک جو ہے یہ حکم پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ جب تحقیق کی گئی تو واقعاً یہ غلط بیانی نہیں کر رہا تھا، اس کو نہیں پتہ چلا تھا کہ شراب پر پابندی لگا دی گئی ہے، پھر اس کو معاف کر دیا ہے۔ لہذا بنیادی تکلیف کے شرائط، بنیادی تکلیف یعنی انسان کے اوپر واجب کے واجب ہونے یا حرام کے حرام ہونے کی بنیادی شرائط میں سے یہ کہ بندہ بالغ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، عاقل ہو، دیوانہ نہ ہو اور عالم ہو، اس کو پتہ بھی ہو کہ یہ واجب ہے، پتہ بھی ہے کہ حرام ہے، اور قادر بھی ہو۔ یہ 4 بنیادی شرائط ہیں بندے کے مکلف ہونے، یعنی خدا کی بارگاہ میں واجب کے حوالے سے، حرام کے حوالے سے جواب دہ ہونے کی بنیادی شرائط: انسان کا بالغ ہونا، انسان کا عاقل ہونا، انسان کا قادر ہونا۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس پر روزہ واجب نہیں ہے، جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، وہ بیٹھ کے پڑھے۔ تو بالغ ہونا، عاقل ہونا، قادر ہونا اور عالم ہونا،
جاہل وہ جواب دہ نہیں ہے، بشرطی کی وہ اس کی کوتاہی کی وجہ سے جاہل نہ رہا ہو۔ ایک مدرسے کا ہمسایہ ہے اور اس کو بنیادی باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ایک بندہ خدا ہے ہمارے بہت قریبی آنے والے ہیں، انہوں نے کہا یا ایک آدمی جو ہے نا وہ بیمار ہے اور لیٹا ہوا ہے، اس کے جو ابھی ہمارے چیئرمین صاحب محسن رضا صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے، وہ یہ لیٹے ہوئے ہیں، وضو نہیں کر سکتے، ویسے بھی ان کے ایک پاؤں کے اوپر بھی وہ پلسٹر ہے۔ وہ بندہ مجھ سے پوچھتے ہیں آغا تولیہ کو گیلا کر کے اس کے اوپر تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ آپ پریشان ہوں گے اگر میں اس کا نام لے لوں آپ کے سامنے۔ بابا تولیہ پر تیمم ہوتا ہے، تولیہ کو گیلا کر کے تیمم کرو، تیمم مٹی پر ہوتا ہے، تولیہ گیلا ہو یا خشک ہو اس پر جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ بھئی وہ اگر وہ وضو کر سکتا ہے تو وضو کرے، البتہ اگر فرض کیجیے اس جگہ پر کوئی زخم ہے، پٹی ہے، اس کو اوپر ہی جو ہے نا ادھر دھو لے، ادھر اوپر جو ہے نا گیلا ہاتھ پھیرے، باقی یہ کہ تولیہ گیلا کر کے اس کو پر تیمم کرے۔ یعنی ایک آدمی جو ہر وقت علماء کے ساتھ اس کا اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، ایک مدرسے کا ہمسایہ ہے اور بنیادی باتیں اس کو معلوم نہ ہو، اور روز قیامت خدا کے بارگاہ میں کہے خدایا مجھے پتہ نہیں تھا، خدا کہے گا یہ یار تم جامعہ اہل بیت کے ہمسایہ تھے، یا جامعۃ الزہرا کے ہمسایہ تھے، یا کو پوچھا ہوتا نا۔ تو یہ اصطلاح یاد رکھیں، جاہل کی دو قسم ہے، جاہل قاصر یعنی کوتاہی نہ کی ہو لیکن اس کی دسترس نہ ہو، وہ جاہل قاصر ہے، وہ اس کا عذر قابل قبول ہے۔ ایک جاہل مقصر ہے، جاہل مقصر کا مطلب ہے کہ اس نے سیکھنے میں کوتاہی کی ہے۔ جو سیکھنے میں کوتاہی کرے اور جاہل رہا ہو وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ من شرب الخمر، جو شراب پیے اور وہوا یعلم انہا حرام، اس کو پتہ بھی ہو کہ یہ حرام ہے، یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ بھئی وہ حاکم نے تو سزا سنا دی، بھئی اس کو اتنے کوڑے لگاؤ، تو پھر وہ اس نے جو ہے نا وہ شور مچانا شروع کر دیا، بھئی تو پتہ ہی نہیں چلا، بھئی سب پیتے تھے تو میں بھی پیتا ہوں، تو وہ ٹھیک ہے جن تک آپ نے یہ حکم پہنچا دیا ان کو سزا دو، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تحقیق کی گئی، جو لوگ ان کاموں کو مامور تھے پتہ چلا کہ نہیں، وہاں تک جو ہے نا کوئی وفد تو نہیں گیا جو ان کو جا کے بتائے کہ یہ جو شراب عام تھی اب اس پر پابندی لگ گئی ہے، لہذا پھر معاف کر دیا۔ ہاں ایک شخص بیمار ہے اور وہ خود سے وضو نہیں کر سکتا، کیا کوئی دوسرا شخص وضو کروا سکتا ہے ایسے کر کے اس سے واجب وضو؟ نہیں، وہ اگر نہیں کرا سکتا تو وہ میرا خیال میں اس کو کرایا جا سکتا ہے۔ البتہ مدد لینا مکروہ ہے، مدد لینا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مکروہ ہے، تو ایک مرحلہ وہ آ سکتا ہے، اس کے اپنے ہاتھ وغیرہ سے مسح کرائے، اور مزید اس کی انشاءاللہ وہ تحقیق کریں گے۔ اچھا جی، جانتے ہوئے پیے، سقاہ اللہ من طینۃ خبال، وہ آتش جہنم جو ہے نا گرم جو ہے نا وہ ایک گندا پانی، بعض روایات میں عجیب اس کی توجہ کے بہرحال یہ کہ ایک انتہائی گندا اور کثیف پانی جو ہے نا وہ روز قیامت اس کو پلایا جائے گا۔ لا، یہ بالکل ایک نیا مسئلہ ہے، لا نظر فی معصیت، نظر جس کو ہم منت ماننا کہتے ہیں نا، منت ماننا یعنی عربی میں اس کو نظر کہتے ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، یوفون بالنظر۔ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مریض ہوئے، اہل بیت نے نظر مانی روزہ رکھنے کا، اللہ ان کو شفا دے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ 3 دن روزہ رکھا اور پھر تینوں دن افطار کے موقع پر، یعنی ایک رات یتیم، ایک رات فقیر، ایک رات اسیر آیا اور افطار کے لیے جو چیزیں تیار تھی وہ اس کو دے دی۔ وہ پورا سورہ طہر جو ہے نازل ہوا ہے۔ کتاب میں باقاعدہ بحثیں ہیں، فقہ کتابوں میں نظر، کس چیز کی آپ نظر مان سکتے ہیں، کس چیز کی نظر نہیں مان سکتے۔
اگر آپ نظر کی خلاف ورزی کریں گے بغیر کسی شرعی مجبوری کے، اس کا کفارہ کتنا ہے باقاعدہ الگ جو ہے نا مفصل اس کی بحث ہے. کہتے ہیں آدمی نظر کرے اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے کے، یہ آج نظر کرتا ہوں کہ آج شام نماز مغربین نہیں پڑھوں گا، یہ نظر صحیح نہیں ہے، یہ نظر صحیح نہیں ہے. یا حتیٰ جس کام کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، یعنی نہ کرنے پر کوئی ترجیح حاصل ہے، نہ کرنے کو کرنے پر کوئی ترجیح حاصل ہے، بالکل دونوں کی حیثیت برابر ہے. اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ نظر مان سکتے ہیں یا نہیں مان سکتے. کنفرم جس چیز کی آپ نظر مان سکتے ہیں وہ مثلا مستحب کام ہے جو آپ کے نظر سے پہلے خدا کے نزدیک پسندیدہ تھا. میں عقیق کی انگوٹھی بنا کے پہنوں گا، یہ نظر صحیح ہے اور واجب ہو جائے گا آپ کے اوپر کی نظر کی جو ہے نا وہ پر عمل کریں. عقیق کی انگوٹھی رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا تختم بالعقیق الاحمر، ارے سرخ عقیق پہنا کرو، سرخ عقیق. اچھا جی یہ سفید سوٹ سلاؤں گا اپنے لیے، یہ مستحب کام ہے، یہ صحیح ہے. معصیت کی بندہ کوئی نظر مانے منت مانے وہ نظر صحیح نہیں ہے. مکروہ کام کی بھی جو ہے نا نظر بندہ نہیں کر سکتا ہے. لا نظر فی معصیت ولا یمین فی قطیعۃ، یہ بھی جو ہے نا وہ بڑا آتا ہے. قسم کھائے کہ میں جو ہے نا وہ باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، بھانجا کے ساتھ، بھانجی کے ساتھ باتیں نہیں کروں گا. قسم کھائیں، اس قسم کی کوئی حیثیت ہے؟ قطع رحیم ہے نا، یہ قطع رحیم ہے. رشتہ داروں سے قطع تعلق کی قسم کھائے آدمی، یہ قسم صحیح نہیں ہے. نہ معصیت کی آپ نظر مان سکتے ہیں، منت مان سکتے ہیں، نہ قطع رحیم. یہ قطع رحیم تو ایک مثال ہے نا، اور بھی اسی طرح کے حرام کام کے بندہ قسم کھائے وہ قسم منعقد نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت دخولا في الجنة ونجاة من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر وأيد حماة الدين، اللهم احفظ واحفظ شيعة أمير المؤمنين وأهلك أعداءهم تفريقا. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة.